اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا الذین یصلون، مگر وہ لوگ جو ملاپ رکھتے ہیں الی قوم، ان لوگوں سے بینکم و بینہ، کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان میثاق معاہدہ ہے، او جاؤکم، یا وہ آئیں تمہارے پاس، حسرت صدورہم، کہ ان کے دل تنگ ہو گئے، ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، تمہارے خلاف لڑنے سے یا اپنی قوم کے خلاف لڑنے سے، ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لسلطہم علیکم، تو اللہ رب العزت غالب کر دیتا انہیں تم پر، فلقاتلوکم، تو پھر وہ لڑتے تم سے، فإن اعتزلوکم، پس اگر وہ چھوڑ دیں تمہیں، فلم یقاتلوکم، اور نہ لڑیں تم سے، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور پیش کرے تمہاری طرف صلح، فما جعل اللہ لکم، تو نہیں رکھا اللہ نے تمہارے لیے، علیہم، ان کے خلاف، سبیلاً، کوئی رستہ، ستجدون آخرین، ابھی تم پاؤ گے کچھ اور لوگ، یریدون، جو چاہتے ہیں، ان یامنوکم و یامنوا قومہم، کہ امن میں رہیں تم سے، و یامنوا قومہم، اور امن میں رہیں اپنی قوم سے بھی، کلما ردوا الی الفتنۃ، جب بھی وہ لٹائے جائیں گے فساد کی طرف، ارکسوا فیہا، تو جا پڑتے ہیں ان میں، فإن اعتزلوکم فلم یقاتلوکم، پھر اگر وہ تم سے کنارہ کش نہ ہوں، باز نہ آئیں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور وہ پیش نہ کرے تمہارے سامنے صلح، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو نہ روکیں، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، تو انہیں پکڑ لو اور قتل کرو انہیں یہاں کہیں تم انہیں پاؤ، وَأُولَٰئِكُمْ، اور یہی وہ لوگ ہیں، جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینا، بنا دی ہم نے تمہارے لیے ان پر واضح حجت، الا الذین یصلون الی قوم بینکم و بینہم میثاق، پیچھے دو منافقین کے گروہ کا ذکر ہوا تھا کہ ایک گروہ وہ ہے جو مدینہ سے بھاگا، کسی اور شہر کے اندر چلا گیا، اس کے اندر اس نے کیا رہنا شروع کر دیا، اس کے بارے میں کل آیات گزر چکی ہیں کہ رب نے فرمایا، مسلمانوں کو توبیخ اور زجر فرمایا کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے ہو، ایک گروہ کہتا تھا مسلمان ہے ان کو قتل نہیں کرنا چاہیے، دوسرا گروہ کہتا نہیں یہ کیا ہے منافق، ان کو قتل کرنا چاہیے، لیکن رب نے فرمایا کہ ہم نے انہیں ایمان سے ہٹا کر کفر کے اندر دھکیل دیا، کیوں؟ بما کسبوا واللہ ارکسہم بما کسبوا، ان کے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، تو وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں تمہیں بھی کیا کرنا چاہتے ہیں، کافر بنانا چاہتے ہیں، تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو ساتھ دوستی نہ کرو، الا الذین یصلون الی قوم بینکم و بینہم میثاق، اس آیت کے اندر دوسرے گروہ کا ذکر ہے، دوسرا گروہ وہ تھا جو مدینہ سے بھاگا، کسری کافر مشرک کے پاس چلا گیا اور اس کے پاس اس نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا، لیکن اس کافر اور مشرک کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہوا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ جہاد جنگ وغیرہ نہیں کریں گے، تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں الا الذین یصلون الی قوم بینکم و بینہم میثاق، مگر وہ لوگ تو ملاپ رکھتے ہیں ان لوگوں سے تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کیا ہو چکا ہے، معاہدہ ہو چکا ہے، تو میرے پاک پیغمبر ان کو نہیں مارنا، ان کو نہیں مارنا، وعدے کی خلاف ورزی نہ ہو، وعدے کی خلاف ورزی نہ ہو، ہاں اگر وہ آپ کے پاس آ جائیں، صلح کے اعلان کر دیں کہ ہم آپ کیا کرتے ہیں، صلح کرتے ہیں، تو آپ نے ان کے خلاف بالکل ہاتھا پائی نہیں کرنی، ان کو قتل نہیں کرنا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے نا، انہیں طاقت دیتے، زور دیتے، تو وہ تم سے کیا کرتے، قتال کرتے،
لیکن یہ میں اللہ کا فضل ہے کہ وہ کیا کر لے، آپ کے سامنے آ کے اپنے ہاتھوں کو بھی روک لیا اور صلح کا اعلان کر دیا، صلح کا اعلان کر دیا، تو آپ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے، آپ ان کے خلاف کوئی کارروائی وغیرہ نہیں کر سکتے۔ ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم۔ پھر اس آیت کے اندر منافقین کے ایک اور گروہ کا ذکر کیا جو کیا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے پاس آتے ہیں، پیچھے بھی ذکر ہو چکا، کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے دین کے اوپر ہیں، چاہتے کیا ہیں، تاکہ ہم مسلمانوں سے محفوظ ہو جائیں، امن میں ہو جائیں۔ جب کافروں کے پاس جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، ان کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تاکہ ہم دونوں طرف سے، مسلمانوں سے بھی محفوظ رہیں اور اپنی قوم سے بھی کیا رہیں، محفوظ رہیں۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم، ابھی تم پاؤ گے کچھ لوگ اور بھی، یریدون جو چاہتے ہیں، ان یأمنوکم کہ امن میں رہیں تم سے، ویأمنوا قومہم اور امن میں رہیں تم سے، کلما اپنی قوم سے، کلما ارادوا ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا۔ ہاں، فتنہ سے مراد کیا ہے، شرک ہے، فتنہ سے مراد کیا ہے، شرک ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کس سے مراد کیا ہے، مشرکین مکہ، مشرکین مکہ جب مسلمانوں سے آتے ہیں ریاکاری کے طور پر کیا کرتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں، جب اپنے قوم کے پاس جاتے ہیں ان کے ساتھ مل کر بت پرستی شروع کر دیتے، بت پرستی شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، جب انہیں بھڑکایا جائے مسلمانوں کے خلاف، لوٹایا جائے، تو کیا کرتے ہیں، وہ لوٹ جاتے ہیں ان کی طرف، وہ لوٹ جاتے ہیں اپنے اس شرک کی طرف، اور مسلمانوں کے ساتھ وہ پھر کیا کرتے ہیں، فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، وہ اپنے ہاتھوں کو بھی نہیں روکتے اور صلح کا پیغام بھی نہیں بھیجتے اور اس سے باز بھی نہیں آتے، وہ مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے کفار کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے کیا کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، میرے پاک پیغمبر اس قسم کے لوگ آپ کو جہاں بھی ملے نا، آپ نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے، ان کو کیا کرنا ہے، قتل کر دینا ہے، کیا کرنا ہے، قتل کر دینا ہے، کیونکہ یہ دھوکے باز ہیں۔ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے واضح تمہارے لیے ہم نے کیا بنا دی، واضح حجت بنا دی، واضح دلیل بنا دی کہ ایس قسم کے لوگ آپ کو مل جائیں، ان کو چھوڑنا نہیں ہے، ان کو کیا کرنا ہے، قتل کرنا ہے۔ ہاں، اگر ایسے لوگ ملیں جن کا کفار کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے، وہ ان کے پاس چلے جائیں، تو پھر کیا کرنا ہے، ان کو قتل نہیں کرنا، تاکہ خلاف وعدے کی خلاف ورزی نہ ہو۔ دعا کرو کہ اللہ